خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے، کیونکہ خدا نے بیٹے کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ دنیا پر سزا کا حکم کرے بلکہ اس لیے کہ دنیا اس کے وسیلے سے نجات پائے۔ میں ان باتوں کا ذکر جو ہمارے درمیان ہو چکی ہیں ترتیب سے لکھ رہا ہوں تاکہ ہر ایک بات کی سچائی اور پختگی کا تمہیں علم ہو جائے۔ ان دنوں میں جب قیصر اگستس روم کا حاکم تھا اور ہیرودیس یہودیہ کا بادشاہ، خدا نے جبرائیل فرشتے کو ناصرت کے شہر کی ایک کنواری کے پاس بھیجا جس کا نام مریم تھا۔ خوف نہ کر مریم، خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، دیکھ تو حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اس کا نام یسوع رکھنا۔ یہ کیسے ہوگا؟ میں تو کنواری ہوں۔ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا اور اسی سبب وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا اور اس کی سلطنت کا آخر نہ ہوگا۔ آج داؤد کے شہر میں تمہاری نجات کے لیے مسیح خداوند پیدا ہوئے ہیں۔ چرواہوں نے چرنی میں پڑے بچے کو دیکھنے کے لیے جلدی کی اور انہوں نے مقدسہ کنواری ماں اور منجی کی پیدائش کے بیان کرنے میں پہل کی۔ بادشاہ تبریوس کی حکومت کے 15ویں برس، جب پنتیوس پلاطس یہودیہ کا گورنر اور ہیرودیس گلیل کا حکمران تھا، حنانیہ اور قیافہ سردار کاہن تھے، خداوند کا کلام بیابان میں یوحنا پر نازل ہوا۔ وہ یردن پار سے ملک میں آ کر گناہوں سے توبہ کے بپتسمے کی منادی کرنے لگا۔ اپنے گناہوں سے توبہ کرو اور بپتسمہ لو تو خدا تمہارے گناہ معاف کرے گا۔ یسایہ نبی کی کتاب میں لکھا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز، خداوند کے لیے راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ۔ ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے سیدھا کیا جائے گا، ہر ایک ناہموار ہموار کیا جائے گا، اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ ہم کیا کریں؟ بتائیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئے سانپ کے بچوں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم کریں؟
بتائیں بتائیں ہم کون سا راستہ اپنائیں؟ جس کے پاس 2 کرتے ہوں ایک اس کو دے دے جس کے پاس نہیں، اور جس کے پاس کھانا ہو وہ بانٹ کھائے۔ استاد، ہم محصول لینے والے ہیں، ہم کیا کریں؟ جتنا مناسب ہے اس سے زیادہ نہ لو۔ ہم کیا کریں؟ ہمیں بھی تو بتائیں۔ کسی سے زبردستی ناحق کچھ نہ لو اور کسی پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ اپنی تنخواہ پر قناعت کرو۔ ہمیں بتائیں، کیا آپ مسیح ہیں؟ میں تو بپتسمہ پانی سے دیتا ہوں، مگر جو آنے والا ہے مجھ سے بہت زور آور ہے۔ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق ہوں۔ وہ تمہیں روح القدس اور آگ سے بپتسمہ دے گا۔ اس کا چھاج اس کے ہاتھ میں ہے تاکہ اس کو خوب پھٹکے اور گیہوں کو اپنے گودام میں جمع کرے۔ اور روح القدس جسمانی شکل میں کبوتر اس پر نازل ہوا، کبوتر کی مانند اس پر نازل ہوا۔ اور آسمان سے ایک آواز آئی، تو میرا پیارا بیٹا ہے، تجھ سے میں بہت خوش ہوں۔ جب یسوع تعلیم دینے لگے، وہ 30 برس کے تھے۔ وہ روح القدس سے بھرے ہوئے یردن سے واپس لوٹے، اور روح القدس انہیں بیابان میں لے گیا تاکہ ابلیس سے 40 دن آزمائے جائیں۔ ان دنوں میں انہوں نے کچھ نہ کھایا۔ ابلیس نے ان سے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے اس پتھر سے کہہ روٹی بن جائے۔ یوں ہی لکھا ہوا ہے، آدمی صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا رہے گا بلکہ خدا کے کلام سے۔ پھر ابلیس انہیں اونچے مقام پر لے گیا اور پل بھر میں دنیا کی بادشاہی دکھائی۔ میں تجھے اس کا سارا اختیار اور اس کی تمام دولت دے سکتا ہوں، کیونکہ یہ میرے اختیار میں ہے، اور جس کو چاہتا ہوں دیتا ہوں۔ سب کچھ تیرا ہو جائے گا اگر تو مجھے سجدہ کرے۔ لکھا ہوا ہے، تو اپنے خداوند خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ پھر ابلیس انہیں یروشلم لے گیا اور ہیکل کے اونچے کنگرے پر کھڑا کر کے کہا، اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے دائیں نیچے گرا دے، ایک لکھا ہے تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دے گا کہ تیری حفاظت کرے، یہ بھی کہ تجھے ہاتھوں پر اٹھا لے تاکہ تیرے پاؤں کو پتھر سے ٹھیس نہ لگے۔ یہ بھی لکھا ہے، تو خداوند اپنے خدا کی آزمائش نہ کر۔ پھر وہ ناصرت میں آئے جہاں ان کی پرورش ہوئی تھی۔
कैसी हो? ठीक हूँ। सब्त के दिन वो हस्बे मामूल हैकल में गए। जहाँ उन्हें यसाया नबी का सहीफा पढ़ने को दिया गया। खुदावंद की रूह मुझ पर है। उसने मुझे इसलिए चुना है कि मैं गरीबों को खुशखबरी सुनाऊं। उसने मुझे इसलिए भेजा है कि असीरों को रिहाई और अंधों को बीनाई दूं, मजलूमों को छुड़ाऊं और ऐलान करूं कि वो वक्त आ गया है जब खुदावंद अपने लोगों को बचाएगा। इन्होंने खूब कहा। कलाम का जो हिस्सा आज आपने सुना है वो साबित हो गया। कलाम पूरा हुआ? लेकिन ये वादा तो मसीह पूरा कर सकता है। हम कैसे जाने? बेशक ये मिसल तुम मुझ पर कहोगे, ऐ हकीम अपने आप को अच्छा कर। तुम ये भी कहोगे, वही काम तू अपने शहर में भी कर जैसे काम कफरनहूम में किए गए। मैं तुम्हें बताता हूँ, कोई पैगंबर अपने वतन में इज्जत नहीं पाता। वो उन्हें पहाड़ी से गिरा देना चाहते थे, लेकिन वो भीड़ में से बचकर निकल गए और अपनी राह ली। तुम पर सलामती हो। आप पर भी मालिक। तमून मैं तुम्हारी कश्ती पर। क्यों नहीं? ये यहाँ से जाने तो नहीं लगे? हमसे कोई बात करे, हमसे कोई बात करे। कुछ बताएं तो। यीशु हमें सिखाएं। एक दफा का जिक्र है, दो आदमी हैकल में दुआ मांगने के लिए गए। उनमें एक फरीसी था और दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी अकेला ही आगे बढ़कर दुआ मांगने लगा। खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि मैं दूसरों की माने न तो लालची, न बदयानत और न ही जानी हूं। मैं तेरा शुक्र करता हूं कि इस महसूल लेने वाले की तरह नहीं हूं। हफ्ते में 2 दफा मैं रोजा भी रखता हूं और अपनी आमदन पर दय्यकी भी देता हूं। मगर महसूल लेने वाला दूर खड़े होकर आसमान की तरफ आंखें उठाए बगैर छाती पीट पीट कर कहने लगा, ऐ खुदा, मुझ गुनाहगार पर रहम फरमा। मैं तुम्हें बताता हूं, फरीसी नहीं बल्कि महसूल लेने वाला खुदावन की नजर में रास्तबाज ठहर कर गया। जो कोई भी अपने आप को बड़ा समझता है उसे नीचे दिखाया जाएगा, और जो अपने आप को नीचा समझता है उसे अजमतें मिलेंगी। कश्ती को गहरे पानी में ले चलो और अपने साथियों के साथ मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। ऐ मालिक, हमने रात भर मेहनत की है मगर मिला कुछ भी नहीं। अगर आप कहते हैं तो हम जाल डाल देते हैं। योना! याकूब, यूहन्ना, जल्दी कश्ती लाओ, हमारी मदद करो, जल्दी करो। हम तो पहले ही मसरूफ हैं। काफी हैं, बहुत हो गई हैं, बहुत हो गई हैं।
खुदावंद यहाँ से चले जाए। मैं एक गुनाहगार इंसान हूँ। तुम खौफ मत खाओ, आज से तुम आदमगीर बनोगे।